بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، جیسے کہ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں، تو ایک مشکل تو مکتبہ شاملہ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں پیش آتی ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کی جائے۔ اگر ہم اس کو المکتبۃ الشاملہ تو عربی میں لکھتے ہیں تب بھی وہ نہیں ملتا، اگر مکتبہ شاملہ اردو یا انگلش میں لکھتے ہیں تب بھی یہ نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو بنائی کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، کیا نام لکھ کر سرچ کرنا ہے۔ تو اب اگلی چیز یہ ہے کہ مکتبہ شاملہ کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کو سرچ وغیرہ کیسے کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ہم مکتبہ شاملہ کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مکتبہ شاملہ کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس مکتبہ شاملہ کے جو ایپ ہے اس کو کھولنا ہے۔ جیسے ہم اس پر کلک کریں گے، اس ایپ کو کھولیں گے تو ہمیں یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو پہلے بتایا تھا کہ یہ تنزیل الکتب، یہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ کلک کر کے اپنی مرضی کی کتابیں یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں۔ اگر ایک ساتھ چاہیں ساری تب بھی کر سکتے ہیں، اگر کھول کے کوئی ایک یا ایک سے زائد جتنی آپ چاہیں ان کو کلک کر کے اپنی مرضی سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، اب مین چیز جس کی طرف ہم نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں۔ تو ہم نے جو کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی وہ ہماری اس کتبی کے اندر آ جائیں گی۔ ہم نے اس کو کھولنا ہے کتبی کو۔ اب یہاں ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنی تھیں، جو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں۔ تو اب ہم اگر چاہیں تو کسی خاص کتاب کو کھول کے پڑھیں۔ مثال کے طور پر متون الحدیث میں ہم بخاری شریف کھول کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں بخاری شریف جہاں موجود ہوگی ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو پڑھ لیں گے۔ جیسے یہ صحیح بخاری آ گیا، اس کو ہم کھول کے یہ فہرست بنی ہوئی ہے، فہرست کے مطابق ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کتاب کے تعارف کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے، اس کا ناشر کون ہے، تو ہم یہ جو آئی بنی ہوئی ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ ساری معلومات، کتاب کی معلومات مل جائے گی۔ کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ صحیح بخاری یہ پورا نام، مصنف کا نام، پھر ناشر بھی آ گیا اور دیگر جو اس کی معلومات ہے وہ ساری یہاں موجود ہے۔ اور اب ہم اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو بدء الوحی یہاں سے بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی خاص قسم کی چیز ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ یہ جو سرچ کا نشان لگا ہوا ہے یہاں ہم کلک کر کے، پھر یہ کلمات بحث یہاں ہم کلک کر کے، تو پھر ہم یہاں سب سے پہلے عربی کی بورڈ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہ اردو اور انگلش نہیں بلکہ عربی کی بورڈ۔ پھر ہم یہاں کوئی بھی لفظ لکھ کے اس کو سرچ کریں گے، جیسے النکاح، یہ حدیث پاک میں نے سرچ کی ہوئی ہیں وہ آ گئی ہیں، تو یہ النکاح من سنتی۔ اب ہم چاہیں تو اپنی جتنی بھی کتب ہیں ان سب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو کسی خاص قسم کی کتاب سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آل ٹو آل تمام کتابوں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو اس کے لیے جی دوستو، ہم سب سے پہلے اس آل کو کلک کریں گے تو ساری کی ساری کتابیں اس میں سلیکٹ ہو جائیں گی۔ 376 کتابیں ہیں۔ تو اب ہم نے اس کو سرچ کیسے کرنا ہے، یہ بحث جو لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، تو یہ سرچنگ شروع ہو جائے گی۔ اب جتنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں، یہ لفظ موجود ہوگا وہ ساری کی ساری کتابیں یہاں سامنے آ جائیں گی۔ جیسے مصنف عبدالرزاق الصنعانی، اس کے اندر یہ ایک مرتبہ یہ چیز پائی گئی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ چیز ایک مرتبہ پائی گئی ہے۔ تو جس کتاب کے اندر جتنی مرتبہ پائی جائے گی تو وہ ساری چیزیں اس میں سرچ میں آ جائیں گی۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کو سرچ کرنے کا۔ اگر کوئی حدیث، کوئی لفظ، کوئی بحث اگر ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے۔ ایک ہوتی ہے لائبریری، جس کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس جو پڑھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں اس کو ہم کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں مزہ تو ہوتا ہے پڑھنے میں، لیکن اس میں یہ سرچ کا سسٹم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب کھلی ہوئی ہے تو آپ اس کو سرچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ای بک کا، اس مکتبہ شاملہ ایپ کا اور دیگر اس طرح کی جو ایپ ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز ذہن میں ہے، اب نہیں پتہ کون سی کتاب میں ہے، کس جگہ پر ہے، تو ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔
تو مکتبہ شاملہ میں بھی اس طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں النکاح من سنتی، یہ لفظ ان 3 کتابوں کے اندر، ان 376 تقریباً کتابوں میں سے صرف ان 3 کتابوں کے اندر موجود تھا، تو یہ انہوں نے نکال کر دکھایا۔ اگر ہم اس کو کھول کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، سارا کا سارا حوالہ موجود ہوگا۔ دیکھیں یہ کھل گیا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حوالہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق ہے، سنن ابن ماجہ، یہ بھی کھل گئی۔ یہ کھل گئی، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اس طرح بنایا شرح الہدایہ، اس کو بھی ہم کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیں۔ شکریہ۔